گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ امام علی مقام فرماتے تھے بات یزید مجھے خریدنا چاہتا ہے، میرا تو سودا ہو چکا ہے مدینے کے بازار کے اندر، میں تو بک چکا ہوں نانا کے زلفوں پر۔ امام علی مقام جب مکہ المکرمہ سے روانہ ہو رہے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس نے روکا اور آپ ارشاد فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام امرنی امرا وانا ماضٍ فی۔ آپ نے فرمایا میں نے خواب کے اندر نانا جان کی زیارت کی ہے، میرے نانا نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، میں ایک کام کرنے کے لیے جا رہا، وہ کام کون سا ہے؟ امرنی امرن، فرمایا تو کام ذکر میں گیا، میں کام کرنے جا رہا ہوں، وہ کون سا کام ہے؟ فرمایا 10 محرم کی شام کو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ فرمایا میں کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا امام علی مقام نے جب مکہ المکرمہ کو چھوڑا 8 ذی الحج کی تاریخ تھی، بیت اللہ دلہن کی طرح سجا ہوا ہے، لوگ حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، طواف کعبہ کرنے کے لیے لوگوں کو بھیڑ لگی ہے، لیکن میرا امام کعبے کو چھوڑ رہا ہے۔ اور ذرا تصوراتی دنیا کے اندر سوچئے گا میرے امام نے جب مدینہ چھوڑا ہوگا آپ پر کیا بیتی ہوگی۔ آج حاجی صاحب 7 اور 8 دن کے لیے مدینہ المنورہ کے اندر جاتے ہیں، جب وہ جدا ہوتے ہیں ان سے پوچھ لیے گا کیا بیتتی ہے وہ امام جن کی ولادت ہوئی تو مدینے کی گلیاں تھی، کھیلتے تھے تو مدینے کی گلیاں تھی، مسجد نبوی ہوتی تھی، جب میرے امام نے مسجد نبوی کو چھوڑا ہوگا وہ قیامت کا عالم ہوگا، وہ قیامت سے کم عالم نہیں تھا۔ اور پھر جب میرے امام مکہ المکرمہ کو چھوڑ رہے تھے 8 ذی الحج کی تاریخ تھی، لوگوں نے روکا، عبداللہ بن عباس نے کہا حضور نہ جائیے آپ کربلا کی طرف۔ آپ نے فرمایا نہیں میں نے جانا ہے۔ فرمایا حضور اگر جانا ہی ہے پھر آپ حج کر لیں، مدینہ المنورہ سے کئی مرتبہ پیدل حج کرنے کے لیے آئے تھے، حج کر لیں۔ آپ نے فرمایا تم بھی حج کرو گے میں بھی حج کروں گا، لیکن جو حج میں نے کرنا ہے وہ حج قیامت تک کے سارے حجوں کی آبرو بنے گا۔ فرمایا کہ حج میں نے بھی کرنا ہے، حج تم نے بھی کرنا ہے۔ فرمایا کہ تم حج کرو گے کعبے کا طواف کر کے اور میں حج کروں گا خیموں کا طواف کر کے۔ فرمایا کہ تم حج کرو گے صفا مروہ پر دوڑ لگا کے، صفا مروہ کی صحیح کرو گے، صفا اور مروہ پر دوڑ لگاؤ گے۔ فرمایا کہ حج میں بھی کروں گا۔ فرمایا کہ میں کربلا کے میدان کی طرف دو کر کبھی علی اکبر کا لاشا اٹھاؤں گا، کبھی اونو محمد کا لاشا اٹھاؤں گا، کبھی قاسم کی طرف سے لاش کو اٹھاؤں گا۔ فرمایا ایک تمہارا حج ہوگا ایک میرا حج ہوگا، تم حج کرو گے حجر اسود کو چوم کر۔ فرمایا میں حج کروں گا علی اکبر کی گردن پر بوسہ دے کر، علی اکبر کی گردن پر بوسہ دے کر۔ فرمایا کہ تم احرام باندھو گے سفید لباس کا، فرمایا میرا احرام ہوگا سرخ لباس والا۔ فرمایا تمہارا حج مکمل ہوگا سر مڈا کر اور میرا حج مکمل ہوگا سر کٹا کر۔ کہہ دے سبحان اللہ، کہہ دے سبحان اللہ۔ دنیا والے مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے کہ دشت بھلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، نجف کے ہر سرے کو نگیرہ بنا دیا، اور تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان امام حسین تاریخ کا مشہور واقعہ ہے، جب عاشورہ کی رات آئی امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو بلایا، فرمایا کہ رات کی تاریخ کا وقت ہے، یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم چلے جاؤ، حضور اجازت دیتا ہوں۔ سب ساتھیوں نے کہا امام علی مقام کی بارگاہ کے اندر کہ حضور اگر ہمیں پتا چل جائے ہم 70 بار قتل کیے جائیں گے، ہماری راکھ اڑا دی جائے گی، پھر بھی ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنی جان کا نذرانہ تمہارے قدموں کے اندر دیں گے۔ امام علی مقام نے فرمایا پھر سن لو، کل 10 محرم کا دن ہوگا، تم سارے شہید کر دیے جاؤ گے، آخر کے اندر پھر مجھے شہید کیا جائے گا۔ جب اتنی بات دوستوں نے سنی سارے بے یک زباں بولے الحمدللہ الذی شرفنا بالقتل ما عطا۔ فرمایا کہ اس خدا کی بے حد تعریف ہے کہ جس نے ہمیں آپ کے قدموں پر جان کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ پھر جب امام علی مقام نے اپنے دوستوں کا یہ جذبہ سنا، آپ نے فرمایا ارفعوا رؤوسکم، فرمایا کہ اپنے سر اٹھاؤ، سر اٹھائے، فجعلوا ينظرون الى مواضعهم ومنازلهم في الجنہ، میدان کربلا کے اندر بیٹھ کر
امام عالی مقام کے ساتھیوں نے جب اوپر کی طرف نگاہ اٹھائی، ہر ایک کو جنت کے اندر اپنا محل نظر آ رہا تھا۔ یہ امام عالی مقام کے ساتھیوں کا یقین تھا۔ پھر امام عالی مقام کا یقین تھا، آپ کو اپنی شہادت پر یقین، قرآن پر یقین کیوں نہ ہوتا؟ اس لیے کہ اس پیارے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے تو لاکھوں نے کیے، اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا، اس پر خدا کو ناز ہے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ ٹائم تھوڑا انہوں نے جا کے مفتی صاحب نے جا کے تقریر کرنی تو انہوں نے جا کے